الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہو الغفور الودود. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. سامعین کرام، آپ جہاں بھی ہیں، اللہ آپ کو خیریت و عافیت سے رکھے. اللہ پاک ہر مصیبت سے، ہر بلا سے، ہر بیماری سے، بالخصوص پوری دنیا پر اس وقت کرونا کے نام سے جو آفت، جو بلا، بیماری چل رہی ہے، اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائیں. اور ساتھ ساتھ یہ بھی دعا ہے کہ یہ ماہ مبارک جتنا گزر گیا، اللہ اسے قبول کر لے، اور جتنا باقی ہے صحت و تندرستی اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ اللہ ہر مسلمان کو نصیب فرمائیں. اللہ اس کی رحمتوں سے کسی کو بھی محروم نہ کرے. یہ ماہ مبارک بھی دوست کی طرف سے مسلمان دوست کو ایک تحفہ ہے. اللہ ہمارا سب سے بڑا دوست ہے. اللہ ہمارا سب سے بڑا یار ہے، جس کی دوستی، جس کی محبت، جس کی یاری میں کوئی غرض نہیں. اور یار کا تحفہ، دوست کا تحفہ، لوگ کہتے ہیں کہ جان سے بھی زیادہ قیمتی ہوتا ہے. ایمان بھی بے شک اس کی طرف سے ہمیں تحفہ ملا بغیر کسی محنت کے، پلیٹ میں رکھ کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہمیں عطا کر دیا گیا. اس لیے کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے. کسی نے اپنی اماں سے کلمہ سیکھا، کسی نے اپنے ابا سے کلمہ سیکھا. کسی نے ایمان مسجد سے سیکھا، کسی نے درس سے سیکھا، کسی نے اولیاء اللہ کی صحبتوں سے سیکھا. وہ پھر دن بدن اپنے اس تحفے اور ہدیے کی عزت اور شان کو بڑھاتا رہتا ہے، اور یہ بڑھتا رہتا ہے. اس کی طرف سے بڑھانے میں کمی نہیں ہوتی. ہم نادان، ناقدرے ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی اس ایمان کے ہدیے کو بھی عزت نہ کر سکتے ہوں، پہچان نہ سکتے ہوں، تو کمی آ جاتی ہو. بے عینی اسی طرح رمضان المبارک بھی، اور پھر اس ماہ مبارک میں قرآن پاک بھی، اور پھر اس ماہ مبارک میں
جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے سر پر تاج رسالت رکھ کر آپ کو ہماری طرف سے رسول بنا کر مبعوث کرنا اور ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنانا، یہ سارے کے سارے اس عظیم دوست کی طرف سے عظیم تحفے اور ہدیے ہیں۔ اصل میں وہ ہمیں بھی ان عظیم تحفوں کی نسبت سے عظیم بنانا چاہتا ہے۔ دعا ہے کہ ہم سارے اس کے اس بھلائی کے ارادے کی عزت اور توقیر کرتے ہوئے اللہ کی اس عظیم تحفوں کی قدر کرتے ہوئے اس کی نظروں میں، اس کے خزانہ قدرت میں عظیم بننے کی کوشش کریں، اور یہ چیز ناممکن نہیں۔ دیکھیے، اللہ اگر ہمیں 2 مہینے کے روزے دے دیتا 1 مہینے کی بجائے، تو شاید اپنے اس عظیم دوست کے اس عظیم تحفے کی ہم میں سے کتنے بندے ہوتے جو قدر نہ کر سکتے۔ اور اگر وہ 15 دن یا 10 دن کر دیتا تو شاید ہم میں سے کسی کو بھی اس عظیم دوست کے اس عظیم ہدیے کی قدر کی توفیق نہ ہوتی۔ 10-15 دن تک یہ روزے اس ماہ مبارک کے انسان کو کچھ نہیں کہتے۔ وہ 11 مہینوں کی طاقت، قوت، کھانے پینے سے جو وجود حاصل کرتا ہے، وہ وجود میں کہیں نہ کہیں دوڑتی رہتی ہے، لیکن جب آخری 15 دن آتے ہیں تو پھر روزہ بتاتا ہے کہ میں کیا ہوں۔ اور پھر ہماری زبان میں جس کو روزہ کہا گیا، سیانے لوگوں نے بڑا سوچ سمجھ کر یہ نام رکھا ہے کہ روزہ ایک راز ہے کہ اس عظیم دوست نے اپنے اس ایک راز میں ہمیں اس قابل سمجھا کہ رازداں بنا لیا، اور وہ راز اس نے ہمیں نصیب کر دیا۔ اور سمجھنے والوں نے روزے کو سمجھا ہے، روزہ کیا ہے۔ شاید اس لیے جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر میری امت کو پتہ چل جائے روزہ کیا ہے تو وہ صرف 1 مہینہ نہیں تمنا کریں کہ ہمیشہ روزہ ہوتا، ہمیشہ روزہ ہوتا۔ اور یہ بھی جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جو ہمارے دوسرے عظیم دوست ہیں، ان کی شفقتیں اور محبتیں ہیں کہ پوچھنے والا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے نفلی روزوں کے بارے میں پوچھتا ہے، لیکن سوال کرنے والے کو شاید سوال کا طریقہ نہیں آیا کہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے رحمت والے چہرہ نبوت پر صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ناراضگی کے آثار نظر آئے، حالانکہ وہ نفلی روزے ہیں۔ تو چہرہ مبارک کو دیکھتے ہوئے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور زور سے کہنا شروع کیا، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبینا
صلی اللہ علیہ وسلم وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ وَغَضَبِ رَسُولِهِ بار بار کہنے سے جناب نبی کریم علیہ السلام کے چہرہ انور پر وہ ناگواری کے جو اثرات ظاہر ہو رہے تھے وہ تھوڑا مسکراہٹ میں، تبسم میں تبدیل ہونا شروع ہوئے۔ تو اب اسی سوال کو دوسرے طریقے سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا فرماتے ہیں اس بندے کے بارے میں جو ہمیشہ روزہ رکھتا ہو؟ ارشاد فرمایا، نہ اس کا روزہ ہے نہ اس کا افطار ہے۔ یہ بھی بھلا کوئی طریقہ ہے کہ ہمیشہ روزہ رکھے؟ اور ادھر فرمایا کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ روزہ اپنے اندر کیا جامعیت رکھتا ہے، یہ رمضان المبارک کے روزے کے بارے میں، یہ روزوں میں فرق ہے، یہ محبتوں کا مہینہ بڑا عجیب ہے، تو میری امت کو پتہ چلے تو میری امت یہ دعا کرے کہ ہمیشہ یہ رمضان المبارک رہے۔ پھر پوچھا، اگر کوئی آدمی 2 دن روزہ رکھے، 1 دن افطار کرے، آپ اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تو فرمایا، کس کے اندر یہ طاقت ہے؟ پھر پوچھا، اگر کوئی 1 دن روزہ رکھے اور 1 دن افطار کر لے، فرمایا یہ صوم داودی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ تھا۔ اللہ نے ان کو اتنی طاقت دے رکھی تھی کہ جو لوہے کے سریے کو ہاتھوں سے اس طرح موڑ کے رکھ دیتے تھے، وہ 1 دن روزہ رکھتے تھے، 1 دن افطار کرتے تھے۔ وہ طاقت کس کے پاس ہے؟ پھر عرض کیا، اگر کوئی بندہ 2 دن افطار کرے، 1 دن روزہ رکھے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ فرمایا، میں اس کو پسند کرتا ہوں، اس لیے کہ اس سے مہینے میں 10 دن روزہ ہوگا، 20 دن افطار ہوگا، لیکن میں پھر بھی اپنی امت پر شفقت اور محبت کی وجہ سے اتنا بوجھ بھی ڈالنا پسند نہیں کرتا۔ ہاں، اگر کوئی رکھ سکتا ہے تو مہینے میں ایام 20 کے 13، 14، 15 یہ جو چاند کی 3 دن ہوتے ہیں یہ روزہ رکھ لے۔ ہاں، اگر سال میں یوم عرفہ کا روزہ رکھ لے، اور پھر فرمایا کہ اس روزے کی برکت سے سال گزر گیا، سال آنے والا 2 سالوں کے اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اگر اسی طرح کوئی عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے تو سال جو گزر گیا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اس ایک روزے کی برکت سے۔ اتنی طاقت تو ہے، لیکن میری امت، میں اپنی امت کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ میرے دوستو، بات وہیں آئی کہ اللہ یہ ماہ مبارک بھی اس کی محبتوں کا ایک ہدیہ اور ایک تحفہ ہے کہ اس نے اپنی صفت، میں نے کل عرض کیا تھا کہ وہ بندوں کو اپنی صفت سے متصف کرنا چاہتا ہے، اور بھی کتنی صفات ہیں اس کی۔ معاف کرنا اللہ کی صفت ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ اس معافی والے مہینے میں میرے بندے بھی معاف کرنا سیکھ لیں۔ شاید اس لیے لیلۃ القدر کی دعا سکھائی گئی کہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، ہمیں بھی معاف کرنے والا بنا دے، اور ہمارا معاف کرنے کا عمل ہمارے لیے بھی پسندیدہ بنا دے۔ اسی طرح دوسروں کو کھلانا، یہ بھی میرے اللہ کی صفت ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے اس صفت کو بھی اپنا لیں۔ دوسروں کو پلانا، یہ بھی اللہ کی صفت ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میری اس صفت کو بھی اپنا لیں، جیسا کہ ایک حدیث کے اندر فرمایا گیا، قیامت والے دن بعض بندوں سے اللہ کہے گا میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ تو بندے عرض کریں گے اللہ تو کھانے سے پاک ہے، بھلا ہم تجھے کیسے کھلاتے؟ تو ارشاد ہوگا کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تم اس بھوکے کو کھانا کھلا دیتے تو گویا تم اپنے اللہ کو کھانا کھلا رہے تھے۔
اسی طرح پلانے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ پیاسے کو پلا دیتے تو گویا تم اپنے اللہ کو پانی پلا رہے تھے۔ اسی طرح اگر تم کسی ننگے کو لباس پہنا دیتے تو گویا تم اپنے اللہ کو لباس پہنا رہے ہو۔ یہ صفات میرے اللہ کی ہیں، لیکن میرا اللہ چاہتا ہے کہ میری ان صفات کو میرے بندے بھی اپنا لیں۔ یہ جو لوگ، جو دوست محبت کی وادی سے گزرے ہیں یا محبت کے اسباق پڑھے ہیں، وہ میری اس بات کو سمجھیں گے کہ محبوب کی صفات کو اپنا لینا، جس طرح میرے محبوب کے بال ہیں میرے بھی ایسے ہو جائیں، جس طرح میرے محبوب کا لباس پسندیدہ ہے میرا بھی ایسا لباس ہو جائے، جس طرح میرا محبوب بولتا ہے میں بھی ایسے بولنے لگ جاؤں، وہ کیا کھاتا ہے میں بھی وہی کھانے لگ جاؤں، وہ کیا پیتا ہے میں بھی وہی پینے لگ جاؤں، وہ کیسے سوتا ہے میں اس کی اداؤں کو اپنا لوں۔ محبوب کی اداؤں پر مر مٹنے کا نام محبت ہوتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات کے اندر لکھا ہے کہ محبت کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ ایک محبت وہ ہوتی ہے جو حقیقی ہوتی ہے، جیسے اللہ کو اپنے رسولوں کے ساتھ ہے اور اللہ کو اپنے بندوں کے ساتھ ہے، یہ حقیقی محبت ہے۔ اللہ کو اپنے بندوں کے ساتھ بھی حقیقی محبت، اور وہ حق رکھتا ہے کہ آج دنیا میں بھی جو بندہ اپنے ہاتھوں سے کوئی چیز بناتا ہے تو اسے وہ کتنی پیاری ہوتی ہے۔ اللہ نے بندوں کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پہ کہیں جا رہے تھے، صحابہ کرام کے ساتھ، ایک خاتون کو دیکھا تنور پہ روٹیاں بنا رہی ہے، تو ایک چھوٹا بچہ آتا ہے ماں کے پیروں سے لپٹ جاتا ہے، ماں پھر اس کو تنور سے دور کرتی ہے، پھر آ جاتا ہے، پھر دور کرتی ہے، پھر آ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تماشا دیکھ رہے ہیں کھڑے ہوئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین سے پوچھا کہ یہ ماں کیوں پرے کر رہی ہے؟ عرض کی اللہ کے رسول آگ سے بچانا چاہتی ہے۔ تو ارشاد فرمایا کیا یہ ماں اپنی نظروں کے سامنے اپنے بچے کو آگ میں جلنا دیکھ لے گی؟ عرض کی یا رسول اللہ کبھی نہیں ہو سکتا، اسی وجہ سے تو ہٹا رہی ہے۔ کہا اس نے تو اس کو جنا ہے، اور جس نے اس کو پیدا کیا ہے، بنایا ہے اپنے ہاتھوں سے 9 مہینے قدرت کی کاریگری کر کے، کیا بھلا کبھی وہ بھی چاہے گا کہ میں اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے اس بندے کو آگ میں ڈال دوں؟ یہ بھلا ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں نا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عدالت میں ایک کیس آیا کہ 2 خواتین اپنے بچوں کو اٹھا کر گھروں کو جا رہی ہیں، تو کہیں جنگل سے گزرنا ہوتا تھا۔ جیسے ہی جنگل سے گزری تو بھیڑیا آیا، وہ ایک کی گود سے اس کا بچہ چھین کے بھاگ گیا۔ اب دوسری کے پاس بچہ ہے، تو جس کی گود کا بچہ بھیڑیا لے کے بھاگا اس نے پینترا بدلا، اس نے اس خاتون کی گود سے بچہ چھین کر کہا یہ تو میرا ہے، وہ تیرا تھا جس کو بھیڑیا لے گیا۔ اب وہ اس بچے پر دونوں خواتین کی لڑائی ہے۔ وہ پینترا بدلنے والی جو نکلی ہے وہ بھی کہتی ہے یہ میرا بچہ ہے، جو اصلی ہے وہ بھی کہتی ہے یہ میرا بچہ ہے۔ اب سیدنا سلیمان علیہ السلام کی عدالت میں دونوں حاضر ہوئیں، وہ بھی کہنے لگی میرا ہے، وہ بھی کہنے لگی میرا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ چھری لاؤ، ہم اس کے 2 ٹکڑے کرتے ہیں، ایک وہ لے جائے ایک وہ لے جائے۔ تو جو سکیمہ تھی وہ کہنے لگی آپ اسی کو دے دو، میرے سامنے میرے بچے کے 2 ٹکڑے نہ کرو، میں کیسے برداشت کروں گی اس کا خون بہے اور اس کے ٹکڑے ہو جائیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بچے کو اٹھایا اور اسی حقیقی ماں کی گود میں ڈال دیا کہ یہ تیرا ہے۔ ہمارا رب حقیقی رب ہے، ہمارا الہ حقیقی الہ ہے، ہمارا اللہ حقیقی اللہ ہے، ہمارا معبود حقیقی معبود ہے۔ وہ ہم سے محبت کرنے والا حقیقی محبت کرتا ہے۔ وہ کب چاہے گا کہ اس کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بندوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اس جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے
یہ رمضان المبارک کا مہینہ اس نے تحفے کے طور پہ دیا، اور اس مہینے میں جہنم کو تالا لگا دیا، بند ہے۔ اسی پر علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی گنہگار کلمہ پڑھنے والا جس کے نامہ اعمال میں صرف شرک کا گناہ نہیں، وہ اس ماہ مبارک میں فوت ہو جاتا ہے تو چونکہ جہنم تو بند ہے، وہ سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے۔ یہ ایک بخشش کا، اپنی رضا کا، اپنی محبت کا ایک نمونہ دیا۔ انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات سے بھی اللہ حقیقی محبت کرتا ہے، اپنے بندوں سے بھی حقیقی محبت کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ کو حقیقی محبت تھی۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام سے حقیقی بھی تھی، صفاتی بھی تھی، کہ ان کی صفتیں، ان کی عادتیں اللہ کو بڑی پسند تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی طریقے اور عادتیں اللہ کو بڑی پسند تھی۔ اسی وجہ سے آپ کی سنت کو ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عادتیں بھی اللہ کو بڑی پسند تھیں، اس لیے ان کی عادتوں اور ان کے طریقوں کو بھی سنت کہا گیا ہے، کہ وہ بھی گویا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ حقیقی محبت فرماتے تھے، اور خزانہ محبت اللہ کا جو ہے، کبھی کبھی دل تو یہ گواہی دیتا ہے کہ شاید بنا ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو محبت کا سرچشمہ بنا کر اللہ پاک نے آگے محبت کو تقسیم کیا ہے۔ ماں کو بھی اپنے بچوں کے ساتھ ذاتی محبت ہوتی ہے۔ وہ جتنا بھی میلا کچیلا ہو، وہ ننگا بھی ہو، پیشاب پخانہ بھی کیا ہوا ہو، ماں اس سے نفرت نہیں کرتی، ماں اس سے محبت کرتی۔ حتیٰ کہ اس کے بیٹے کے سامنے خوبصورت کو بچہ اچھے لباس والا اسے بھی بٹھا دیا جائے تو ماں اس کی طرف نہیں دیکھے گی، ماں اپنے بچے کی طرف دیکھے گی۔ واقعات میں پڑھا ہے کہ کسی بادشاہ کی اولاد نہیں تھی، تو ایک دن اس نے اپنے کسی وزیر سے کہا، یار میرے دربار میں کوئی خوبصورت سا بچہ میری رعیت سے، میری ملک سے ڈھونڈ کے لاؤ کہ تھوڑی دیر میں بچے سے باتیں کر سکوں۔ تو وہ اپنے ہی گھر کا بچہ دوسرے دن، ناک بھی اس کی بہہ رہی تھی، کالا کلوٹا اٹھا کے لے آیا۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ یہ میرے پورے ملک میں یہی تجھے خوبصورت نظر آیا تھا؟ تو اس نے کہا، بادشاہ سلامت، اس کو آپ میری نظر سے دیکھیے، اپنی نظر سے نہیں دیکھیے، اس لیے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ میری نظروں میں صرف پوری مملکت نہیں، پوری دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت یہی ہے۔ لیلا کے بارے میں پڑھا کہ وقت کے بادشاہ نے سوچا کہ لیلا کو دیکھو تو صحیح، کہ جس پر ایک اچھا خاصا آدمی مجنون ہو گیا، پاگل ہو گیا، کہ وہ کتنی خوبصورت ہے۔ جب لیلا کو دیکھا، زیارت کی، تو وہ تو توے کا پچھلا پاسا بالکل کالی سیاہ۔ تو بادشاہ نے کہا، لیلا تیرے اندر کیا خوبی ہے کہ ایک اچھا خاصا آدمی تیرے اوپر مجنون بن گیا، جس سے مجنون ہونے کا ایک جملہ نکلا اس دنیا کے اندر۔ تو اس نے بادشاہ سلامت سے کہا، بادشاہ سلامت، مجھے اپنی نظروں سے نہ دیکھیے، آپ مجھے میرے مجنون کی نظروں سے دیکھیے، پھر آپ کو پتہ چلے گا میں کتنی خوبصورت ہوں۔ جب اللہ اپنے بندوں کی طرف دیکھتا ہے جو اس نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں، وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے، وہ باطن کو بھی جانتا ہے، پھر وہ ان کی طرف ایسی پیار کی نظر سے دیکھتا ہے کہ اس دنیا میں سب سے پیاری مخلوق اسے حضرت انسان کی نظر آتی ہے، اور اسی کے ساتھ شفقت اور محبت کا معاملہ کرتا ہے۔ یہ جو بخشش کی، یہ سارے بخشش کے جو اس نے بہانے بنائے ہیں نا، یہ محبت کی نشانیاں ہیں۔
ارشاد فرمایا کہ روزے دار کے معدہ خالی ہونے کی وجہ سے شام کے وقت اس کے منہ سے ایک ایسی سمیل سی اٹھتی ہے جس کو بسا اوقات لوگ بری نظر سے بھی دیکھتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں کہ یہ اچھی نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کو وہ مشک و عنبر و کستوری سے بھی زیادہ محبوب ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ محبوب کے منہ کی ہے اور وہ بھوکا اور پیاسا میری وجہ سے ہے، میرے حکم کو مان کے بھوکا پیاسا رہ رہا ہے، پھر میں اس کی ہر ادا کو، ہر حرکت کو، حتیٰ کہ فرمایا گیا رمضان المبارک میں فرض ادا کرو تو 70 فرضوں کا ثواب، نوافل کو ادا کرو تو فرضوں کے برابر درجہ، ایک حرف قرآن کا پڑھو تو 70 قرآن کے حرفوں کا ثواب، ایک پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو تو 70 پیسوں کا ثواب، ایک دفعہ کلمہ پڑھ لو تو 70 کلمے پڑھنے کا ثواب۔ یہ کیا ہے؟ یہ ساری میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، یہ اللہ کی محبت کی نشانیاں ہیں۔ ہم نادان ہیں جو ہم اللہ کی محبت کو نہیں سمجھتے۔ ہم کہتے ہیں اللہ ہم سے محبت نہیں کرتا۔ ارے اللہ کے بندو، اگر وہ محبت نہ کرتا ہوتا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہمیں رسول اور نبی نہ دیتا، جو سراپا ہے محبت امت کے لیے، سراپا ہے محبت امت کے لیے، جو کبھی بھی کسی منزل پر، کسی وقت پر اپنی امت کو دعاؤں میں نہیں بھولے اور نہ قیامت کے دن بھولیں گے۔ ہمیں اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ عطا فرمایا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس مہینے میں کلمے کا ذکر بھی کثرت سے کیا کرو۔ دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ خوش ہو جاتے، اور ساتھ ہی اللہ پھر تصدیق بھی کرتا ہے۔ میں نے کل بھی یہ حدیث ذکر کی تھی۔ ہاں تو سچ کہہ رہا ہے، تو سچ کہہ رہا ہے، میں ہی وحدہ لا شریک ہوں، میں ہی عبادت کے لائق اور قابل ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو سچ کہہ رہا ہے، میں تصدیق کر رہا ہوں۔ اور ساتھ اللہ تصدیق بھی کرتا ہے۔ فرمایا یہ جنت کا سیزن اور جنت کا موسم ہے، اس مہینے میں اللہ سے جنت مانگا کرو، کثرت سے مانگا کرو۔ جہنم بد ہے، اس مہینے میں اللہ پاک سے جہنم کی پناہ مانگا کرو۔ یہ مہینہ ایک محبتوں کی علامت ہے۔ روزے دار اپنی نیند کو اپنے اللہ کے لیے قربان کرتا ہے، اپنے آرام کو اپنے اللہ کے لیے قربان کرتا ہے، اور رات کو اٹھتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، کھانا کھاتا ہے۔ پھر اس کی محبتوں کی نشانیاں دیکھیے کہ اس کھانے کو بھی برکت والا کھانا کہہ دیتا ہے۔ حتیٰ کہ فرمایا اگر کسی کو اتنا ٹائم بھی نہ مل سکے 2 کھجور کے دانے ہی کھا لے تو بھی برکت والا کھانا نصیب ہو جاتا ہے۔ اتنا بھی نہیں تو پانی کے 2 گھونٹ پی لیے تو اللہ پاک اس کو بھی برکت والا کھانا اسی شان کے مطابق، عظمت کے مطابق بنا دیتا۔ اٹھنا ضرور ہے۔ بعض لوگوں کی عادتیں ہوتی ہیں وہ رات کے 11-12 بجے کہ جی بس سحری کا کھانا کھا کے سو جاتے ہیں، کون صبح اٹھے گا، یہ رات کے 10 بجے کھا لیا، روزہ تو ہو جائے گا، لیکن وہ سحری کے وقت جاگنا، اس محبوب کے لیے اٹھنا، اس کے دیدار اور اس کی محبت سے محروم ہو جاتا۔ اور کہا گیا کہ باقی دنوں میں تو فرشتے آوازیں دیتے ہیں کہ ہے کوئی اللہ سے مانگنے والا، ہے کوئی اللہ سے لینے والا، اٹھے، اللہ کے دینے کا دروازہ کھلا ہے۔ لیکن اس ماہ مبارک میں وہ خود آواز دیتا، خود، میرے بندو میں تمہارا رب تمہارے لیے جاگ رہا ہوں۔ آیت الکرسی ہے نا، اسے پڑھا کیجئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی ہر نماز کے بعد ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھنے کی عادت ڈال لے، شرک کے سوا جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکے گی۔ رات کو اگر پڑھ کر سو جائے، ساری رات فرشتے حفاظت کرتے ہیں، اور اگر سوتے ہوئے موت آ گئی تو شہیدوں میں لکھا جاتا ہے۔ صبح پڑھتا ہے تو سارا دن اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، اگر اسی حالت میں موت آ جاتی ہے تو اللہ پاک شہیدوں میں اٹھائے گا۔ اس آیت الکرسی میں کیا ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ یہ اللہ نے اپنی صفات کو بیان کیا کہ اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ اسے کیوں نہیں نیند اور اونگ آتی؟ آپ اور میں سحری کے ٹائم اٹھے ہوئے ہوں اور اسے پکاریں اور ادھر سے جواب آئے کہ تمہارا رب تو سو رہا ہے، جیسے دنیا والے سوتے ہیں بادشاہ، اور اس وقت تو کوئی بھی دروازہ کھولنے کو تیار نہیں ہوتا جو سحری کا صبح کا وقت ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ گھوک نیند کا وقت ہے۔ بہت ہوتا ہے لوگ 12 بجے تک 1 بجے تک جاگ لیتے ہیں پھر سوتے ہیں۔ میرا اللہ اس وقت بھی جاگتا ہے، ہمیشہ جاگتا ہے، لیکن اس وقت بھی جاگتا ہے اور منتظر ہوتا ہے کہ کوئی لینے والا مجھ سے مانگے، اپنی خالی جھولی کو پھیلائے۔ ادھر سے یہ جواب نہ ملے کہ وہ سویا ہوا ہے، اسے سونے دو، آرام کرنے دو، نہیں، ہر وقت تمہاری آواز لبیک کہہ کر سننے والا اور پوری کرنے والا، تمہاری ہر دعا کو سننے والا اور پورا کرنے والا، وہ ہمیشہ تمہارے لیے جاگتا ہے، اسے اونگ بھی نہیں آتی۔ تو ان رمضان المبارک کی راتوں میں وہ خود آسمان دنیا پر تشریف لا کر بندوں کو آواز دیتا ہے، میں تمہارے انتظار میں ہوں، ہے کو مجھ سے لینے والا؟ آؤ مجھ سے لے لو، آؤ اپنے گناہوں کی بخشش چاہ لو۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، یہ کیا ہے؟ یہ سارے، یہ ہادی، ہدایت دینے والا میرے اللہ کی صفت ہے، یہ عزیز، یہ ودود، یہ پیار کرنے والا میرے اللہ کی صفت ہے، محبت کرنے والا، دوستی رکھنے والا میرے اللہ کی صفت ہے۔ سنیے، اگر رزق صفت رزاقی اس کی اللہ کی، رزق دیتا ہے تو اس صفت کا مظاہرہ ہوتا ہے، معاف کرتا ہے تو اس کی صفت غفوری اور رحیمی کا مظاہرہ ہوتا ہے، اور وہ بندوں کو رزق دیتا ہے تو صفت رزاقی سامنے آتی ہے، اور وہ پیار کرتا ہے تو اس کی صفت ودودیت سامنے آتی ہے کہ وہ ودود ہے، وہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ اللہ آپ کو کعبے میں لے جائے، اللہ کعبے کی اور مدینہ پاک کی رونقوں کو دوبارہ بحال کر دے جو کرونا کی وجہ سے رک گئیں، تو غلاف کعبہ پر کبھی اگر نظر ڈال کر موقع آپ حضرات کو ملے تو دیکھیے گا وہاں اللہ کی 2 صفات لکھی ہوئی ہوتی ہیں، یا حنان یا منان، یا حنان یا منان۔ یہ عام طور پر اللہ کے 99 نام جو مشہور ہیں ان میں نہیں ہیں، لیکن میں نے اگلے دن بھی کہا تھا جس طرح اس کی ذات کی کوئی حد نہیں بعینی، اسی طرح اس کی صفات کی بھی کوئی حد نہیں، اس کی محبت کی بھی کوئی حد نہیں، اس کی رحمت کی بھی کوئی حد نہیں۔ یا حنان یا منان، کہ ایسا احسان کرنے والا کہ جو کبھی احسان کر کے سناتا ہی نہیں، بتاتا ہی نہیں کہ میں نے تم پر یہ احسان کیا، کسی پڑوس والے کو پتہ نہیں چلنے دیتا کہ میں نے اپنے بندے پر۔ دیکھیے یہ روزہ، میں نے پہلے کہا یہ ایک راز ہے، ہر عبادت میں کہیں نہ کہیں ریاکاری دکھاوا آ جاتا ہے۔ نماز پڑھتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں، حج کرتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں۔ روزہ یا تو اللہ جانتا ہے یا اس بندے کو پتہ ہے میرا روزہ ہے کہ نہیں ہے۔ اب یہ تنہا گرمی کے موسم میں دوپہر کے وقت غسل خانے میں نہانے جاتا ہے، منہ میں پانی ڈالتا ہے، اگر 2-4 گھونٹ نیچے لے بھی جائے تو دیکھنے والا تو اسے کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ ہاں، صرف وہی رازدان ہے جو جانتا ہے، اور پھر بندہ بھی اس راز کی ایسی حفاظت کرتا ہے کہ وہاں تنہا بھی غسل خانے میں ہوتا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، تو بھی اس راز کو راز رکھتا ہے،
اس لیے کہ وہ راز اس کی طرف سے آیا ہے۔ اور کسی کو رازدار بنا لینا، دنیا میں کسی کو نہ بنائیے گا، یاد رکھیے گا، اس دنیا میں اللہ کی ذات کے سوا، اللہ کے رسول کی ذات کے سوا بہت مشکل ہے کوئی آپ کے رازوں کی حفاظت کر سکے۔ بیوی بھی نہیں کر سکتی، خامند بھی نہیں کر سکتا، اولاد بھی نہیں کر سکتی، بہن بھائی بھی نہیں کر سکتے۔ اور جن جن یاریوں پر آپ کو گھمنڈ ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے، وہی جب مشکل وقت آتا ہے تو آپ کی سب سے زیادہ چادر کو اتارنے والے وہی ہوتے۔ حالانکہ میاں بیوی کے رشتے کو قرآن پاک میں ایک دوسرے کا لباس کہا گیا ہے، اور لباس کے کئی معنی مفسرین نے لکھے ہیں، جن میں ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ لباس اندر کے عیبوں کو چھپاتا ہے۔ بیوی کو چاہیے کہ وہ خامند کے عیبوں کو چھپائے، خامند کو چاہیے کہ بیوی کے عیبوں کو چھپائے، اس لیے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ اور اللہ کی شان ہے، جہاں اللہ پاک نے روزے کے مسائل بیان کیے ہیں، اسی کے اندر ہی یہ جملہ ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ ہن لباس لکم، وہ تمہارا لباس ہے، وانتم لباس لہن، تم ان کا لباس ہو۔ پیچھے بھی سارے روزے کے مسائل ہیں، آگے بھی روزے کے مسائل ہیں، درمیان میں یہ ٹکڑا ہے۔ یہ جو راز ہے نا، دنیا میں کبھی کسی کو نہ دیجیے گا، یہ بزرگوں کی نصیحت ہے۔ ہاں، صرف ایک پردہ پوشی کرنے والا صرف ایک ہے جس کو اللہ کہا جاتا۔ اگر ہمارے گناہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائیں تو ہمارے پاس کوئی بیٹھنے کو تیار نہ ہو، اس لیے کہ حدیث کے اندر فرمایا گیا گناہ سے بدبو ہوتی ہے۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو گناہوں کی وجہ سے بدبو پھیلتی ہے، اس لیے فرشتے بھاگ جاتے ہیں۔ کوئی ہمارے پاس بیٹھنے کو تیار نہ ہو، اتنی بدبو۔ لیکن اس ستار نے ہماری ان گناہوں پر ستاری کی چادر ڈال دی۔ لوگوں کو تو نہیں پتا ہمارے اندر کیا ہے۔ پرانی امتیں گناہ کرتی تھیں، رات کو فرشتے آ کر دروازوں پہ لکھ جاتے تھے انہوں نے یہ گناہ کیا ہے۔ یہ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو اللہ نے یہ شرف بخشا کہ اس نے ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دیے۔ اور کبھی کبھی کتنے گناہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ فرشتہ ابھی جانتا بھی نہیں، اللہ پاک پہلے ہی قلم پھیر دیتے، پہلے ہی مٹا دیتے۔ یا حدیث کے اندر فرمایا گیا وہ نیکی والا فرشتہ اس کو باتوں میں لگا کر گزشتہ گناہوں کو جو لکھے ہوئے ہوتے ہیں مٹا دیتا ہے۔ نامہ اعمال وہ جو گناہوں کا ہوتا ہے وہ رجسٹر وہ خالی ہو جاتا ہے۔ بخشش کے، دوستی کے، دوستیاں کیا ہوتی ہیں؟ میں کئی دن سے آپ حضرات کے سامنے یہی کہہ رہا ہوں۔ اصل میں ہوتا کیا، دو دست، چار ہاتھ رکھنے والا، دو سیدھے، دو چار یہ، پہلے ہمارے پاس دو ہیں، یہ ڈبل ہو جاتے، یہ بھی ڈبل ہو جاتے، دو دست۔ اللہ بھی تو اپنی شان کے مطابق اپنے ہاتھ رکھتے ہیں نا۔ کہا گیا مبسوطتان ينفق کیف یشاء، اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اس کی شان کے مطابق جیسے بھی ہوں گے۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی عجیب حدیث ہم گناہ گاروں کے لیے سہارا ملتی ہے کہ جب سارے جنت میں جانے والے چلے جائیں گے، میں پھر بھی نہیں جاؤں گا، تو اللہ کہیں گے میرا محبوب تو جانا۔ میں کہوں گا اللہ میرے تو امتی ابھی بھی جہنم میں پڑے ہوئے ہیں، جب تک وہ سارے جنت میں نہیں جاتے میں کیسے جاؤں؟ تو حدیث کے اندر فرمایا گیا اللہ اپنے دونوں ہاتھوں کو ایسے کرے گا، جیسے ایک کرین اٹھاتی ہے نا کسی طرح۔ اللہ کے ہاتھ کتنے بڑے ہوں گے، کیسے ہوں گے، وہی جانے۔ ایسے بھرے گا، اٹھا کر جنت پہ داخل کر دے گا۔
پھر دوسری دفعہ بھرے گا، پھر اٹھا کر جنت پہ داخل کر دے گا، پھر بھرے گا 3 دفعہ۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرا محبوب اب تو راضی ہو نا، میں نے دنیا میں وعدہ کیا تھا کہ آپ کو آئندہ اتنا کچھ دوں گا، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے دینے میں بس نہیں کروں گا۔ یہ ہم جن 2 کریموں کے درمیان میں، اور پھر اس ماہ مبارک میں 2 کریم ہمیں اور مل گئے، ایک کو رمضان کریم کہا گیا، ایک کو قرآن کریم کہا گیا۔ 4 کریموں کے درمیان میں اس ماہ مبارک میں ہماری زندگی گزرتی ہے۔ جو بندہ مومن اللہ کے حکم اور جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت اور طریقے پر اس مہینے میں چلتا ہے، وہ 4 کریموں کے درمیان چاروں طرف سے رحمتوں میں گھرا ہوا ہوتا، چاروں طرف سے۔ اب بتائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ہے فرمایا، جس کے گھر کے آگے ایک نہر بہتی ہو اور وہ 5 دفعہ دن میں اس نہر میں نہاتا ہو، بتاؤ کیا اس کے جسم پر میل باقی رہے گی؟ عرض کیا گیا نہیں۔ فرمایا جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اسی طرح اللہ پاک اس کے اندر سے اور باہر سے بھی گناہوں کی میل کو اتار دیتا ہے۔ یہ روزہ ہم 4 کریموں کے درمیان میں ہے۔ جو بندہ 4 کریموں کے درمیان میں رہتا ہو، اس کی میل اندر کی باہر کی وہ کیسے نہیں اترے گی؟ میں اللہ کی حفاظت میں ہوں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہرے میں ہوں، میں رمضان المبارک کے پہرے میں ہوں، میں قرآن کے پہرے میں ہوں۔ یہ ہمارے پہرے دار ہیں جو ہمیں اپنی حفاظت میں لیے ہوئے ہیں۔ روزہ بندے کی حفاظت کرتا۔ دوست وہی ہوتا ہے جو ہمیں برے راستے سے ہماری حفاظت کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بہترین دوست ہیں کہ ہمیں برے راستے سے ہماری حفاظت کرتے۔ اللہ ہمارا بہترین دوست ہے کہ وہ برے راستے سے ہماری حفاظت کرتا۔ قرآن ہمارا بہترین دوست ہے کہ وہ ہماری ہر برے راستے سے حفاظت کرتا۔ آئیے پھر ہم دعا کرتے ہیں سارے مل کر کہ اللہ پاک ان کریموں کی عزت کی توفیق بھی دے، ان سے محبت کی توفیق بھی دے، ان کی عزت قدر کی توفیق بھی دے۔ وہ تو آ گئے، اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ کریموں کو کس نظر سے دیکھنا ہے؟ پھر ہم نے بھی ان کریموں کو کرم کی نظر سے دیکھنا ہے، ہم نے بھی ان کریموں کو پیار کی نظر سے دیکھنا ہے، ہم نے بھی ان کریموں کو محبت کی نظر سے دیکھنا ہے، ہم نے بھی ان کریموں کو عزت کی نظر سے دیکھنا ہے، عظمت کی نظر سے دیکھنا ہے، اس لیے کہ جب وہ ہمیں بہت کچھ دے رہے ہیں، ہم انہیں کیا دے سکتے ہیں؟ اللہ کا ذکر تو کر سکتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام تو پڑھ سکتے ہیں، رمضان المبارک کی عزت تو کر سکتے ہیں، قرآن کی عزت تو کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ مضمون چلتا رہے گا۔ اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہماری کمزوریوں کو، کوتاہیوں کو اللہ پاک اپنی رحمت سے معاف فرمائے، اور اس کرونا جیسی بلا اور وبا اور مصیبت سے اللہ پاک پوری دنیا کے انسانوں کی حفاظت فرمائے۔ خاص طور پر میرے اس ملک جسے ہانگ کانگ کہا جاتا، اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ میرے ملک پاکستان کی اللہ حفاظت فرمائے۔ میرا ایمانی وطن مکے اور مدینے کی اللہ حفاظت فرمائے، اور پوری دنیا کے مسلمان ملکوں کی، انسانوں کی، مسلمان لوگوں کی، دوسرے لوگوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔